سعودی پولیس ایک گھر کو خالی کروانے کے لیے پہنچی، جس گھر میں جو کرایہ دار موجود تھے ان کرایہ داروں نے 6 ماہ سے کرایہ نہیں دیا تھا۔ اتنے میں 2 سے 3 نوجوان آئے اور آ کر سعودی پولیس سے کہا کہ 1 مہینے میں ہم کرایہ ادا کر دیں گے، آپ نے یہ گھر خالی نہیں کروانا۔ ان 3 نوجوانوں کا اس گھرانے سے کیا تعلق تھا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے میکسیمم شیئر کرنا ہے، اس میں اہم لیسن موجود ہے کہ آپ کی گئی نیکی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسی کام آئے گی جب آپ ایک مشکل میں ہوں گے، اور ایسی مشکل میں ہوں گے جس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کو راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ جناب علی، سعودی عرب میں موجود 2 دوستوں نے مل کر بکالا بنانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہم پاکستان میں جنرل سٹور کہتے ہیں، ایک دکان کہتے ہیں، اسی طرح سعودی عرب میں بکالا نام دیا جاتا ہے ایک سٹور کا۔ ان 2 دوستوں نے پیسے ملا کر بکالا بنا لیا۔ اب اس بکالا بنے کو 2.5 سے 3 سال ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یار میں اس کام سے نکلنا چاہتا ہوں، یا تو تم بکالے کو یوں ہی بیچ دو، یا پھر جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دو۔ اب جو دوسرا دوست تھا اس نے کہا کہ بکالے کو تو نہیں بیچ سکتا، یہ چل پڑا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تمہیں تمہارا حصہ دے دیتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ مل کر بنایا، یا جو بھی اس وقت تمہاری سیونگ اس میں موجود ہے۔ یاد رہے ان 2-2.5 سالوں کے درمیان جو دوسرا دوست جس نے حصے کا مطالبہ کیا تھا، اس کے بچے اس وکالے سے روزانہ کی بنیاد پر اشیاء لے کر جاتے تھے کھانے پینے کی، اور کبھی بھی پیسے نہیں دیتے تھے، کیونکہ بچوں کو پتا تھا کہ یہ بکالا ہمارے والد کا ہے۔ اب جب دوست نے حصہ لے لیا، حصہ لینے کے بعد بھی اس دوست کے بچے اس بکالے میں آتے رہے اور اسی بکالے سے آ کر روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خریدتے رہے۔ لیکن بڑا پن اس دوست کا جس نے اپنے دوسرے دوست کو حصہ دیا، لیکن اپنے دوست کے بچوں کو کبھی منع نہیں کیا کہ تم روزانہ یہاں پر اشیاء کھانے پینے کی کیوں لینے آ جاتے ہو۔ جناب علی کو 5 سے 6 سال کا عرصہ گزرا، جس دوست نے حصہ لیا اس کا انتقال ہو گیا۔ یاد رہے یہ دونوں دوستوں کا گھر ایک ساتھ تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ جس دوست کا انتقال ہوا، انتقال کر جانے کے بعد اس دوست کی اہلیہ نے اپنے خاوند کے دوست سے کہا کہ آپ روزانہ میرے بچوں کو اشیاء دے دیتے ہیں، نہ دیا کریں، میرے بچوں کا تو اس میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، میرے شوہر نے تو وہ ختم کر دیا تھا، آپ نہ دیا کریں، مجھے برا لگتا ہے، میرے بچے روزانہ جاتے ہیں، آپ روزانہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ چیز تھما دیتے ہیں۔ جناب علی اس دوست کا جواب یہ تھا کہ ان بچوں کی ذمہ داری میری ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہینے میں 100-150 ریال کی اگر چیزیں لے بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں جناب علی وہ دوست جس کے پاس یہ سارا بکالا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوں ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ پریشان بھی ہیں، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ تم ان کے سارے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ ذمہ داری کچھ یوں اٹھائی کہ روزانہ بچوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی دینی اور مہینے بعد بھی کچھ پیسے دے دینے تاکہ ان کا اچھا گزر بسر ہوتا رہے۔ جناب علی ان یتیم بچوں کی عمریں اب کوئی 16 سے 20 سال کے درمیان ہو چکی تھی۔ ان بچوں کی ماں نے خاوند کے دوست سے کہا کہ اب میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کی جاب بھی لگ چکی ہے، آپ مہینے بعد جو پیسے دینے آتے ہیں نہ دیا کرے، اب میرے بچے کمانے کے قابل ہو چکے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ مہینہ ختم ہوا تو ان بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اس بار جو ابا کا بکالا تھا وہاں سے مہینے بعد پیسے نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ پھر ماں نے اپنے ان بچوں کو حقیقت بتائی کہ جب تمہارے والد کا انتقال ہوا اس سے پہلے تمہارے والد اس بکالے سے اپنا سارا حصہ لے چکے تھے، ہمارا اس میں کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا، اور یہ اس شخص کا بڑا پن تھا تمہارے والد کے دوست کا جس نے 15 سے 20 سال آپ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی دی اور مہینے بعد بھی ہماری خدمت کرتا رہا۔ جناب علی کو 2 سے 3 سال کا عرصہ گزرا اور وہ یتیم بچے جو کہ اب اس قابل ہو چکے تھے، جاب کر رہے تھے، ان کے حالات بڑے بہترین ہو چکے تھے، لیکن دوسری جانب جو بکالے کا مالک تھا اس کی شاید 1 یا 2 بیٹیاں تھیں، بڑھاپے کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو گیا اور جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی رینٹ کا تھا، یعنی 15 سے 20 سال اس نے ان بچوں کی، یتیم بچوں کی خدمت کی، اپنی 2 بیٹیوں کی خدمت کی، بیوی کی خدمت کی، اپنا گھر نہیں بنایا، یعنی اگر وہ پیسے ان کو نہ دیتا تو 20 سال اگر پائی جوڑتا تو کم از کم اپنا گھر تو بنا سکتا تھا۔ اب ان یتیم بچوں کی ماں کو پتا چلا کہ ان کے والد کا جو دوست اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، بکالا ختم ہو چکا ہے، اور جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ گھر بھی رینٹ کا تھا، اور پتہ کچھ یوں چلا کہ ان کے گھر کے باہر پولیس آن پہنچی ہے لاسٹ وارننگ دینے یا پھر گھر کو خالی کروانے کے لیے، کیونکہ 6 ماہ سے اس گھر کا رینٹ ادا نہیں کیا گیا تھا۔ جناب علی یہ بچے
جن کو چھوٹی سی عمر سے اس شخص نے پالنا ایک قسم کا شروع کیا، ان کو پائی پائی جوڑ کے دیتا رہا، بچے جوان ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے۔ جب ان بچوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے آگے بڑھ کر پولیس سے یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیں، پچھلے 6 مہینے کا جتنا بھی رینٹ بنتا ہے ہم خود ادا کریں گے، اور آنے والی زندگی میں ان کا جو بھی رینٹ ہوا کرے گا وہ بھی ہم خود ادا کیا کریں گے۔ یعنی 17 سے 20 سال جو اس شخص نے ان بچوں کی خدمت کی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کی بیوی کا اور بیٹیوں کا بڑا پن یا ان کی سفید پوشی دیکھیں کے ساتھ ہمسائے میں کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ہمارے گھر میں غربت نے آن گھیرا ہے۔ اور جب گھر پولیس آئی یعنی گھر خالی کروانے کے لیے، تو تب پتہ چلا کہ ان کے گھر پچھلے 5 سے 6 ماہ سے مشکلات چل رہی ہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ بڑی خوبصورت سٹوری ہے جس کو عبد الماجد ملک صاحب نے اپنے چینل پر شیئر کیا کہ ہمسایوں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہمسائے پہلے ہوتے ہیں، رشتہ دار بعد میں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کی جانب بھی جائیں تو پہلا گھر آپ کے ہمسایوں کا آئے گا، پھر آپ کا گھر آئے گا۔ یہیں سے اپنے ہمسایوں کی ویلیو کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے،